السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حج کی باتیں ایسی پرلطف ہیں کہ ان باتوں میں رات گزر سکتی ہے لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی، فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے ان ایام کے ساتھ قربانی کا عمل بھی ماشاءاللہ جاری اور ساری ہے، اور قربانی کا عمل بھی ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں، اس کے فائدے الحمدللہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ قربانی کا کتنا زبردست فائدہ پوری دنیا کو پہنچتا ہے۔ قربانی کے عمل کے ذریعے پوری دنیا میں قربانی کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کے جو غیر معمولی اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے بہت ہی سبق آموز ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے یا یوں سمجھ لیجئے کہ الٹی سوچ کی وجہ سے وہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ قربانی کا کیا فائدہ۔ تو اس زمانے میں بھی شیطان نے قربانی سے روکنے کی کوشش کی تھی، اور آج بھی انہی مادی فوائد کو اور محض دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی سے باز رکھنے کی کوشش بعض ناسمجھ عناصر کی طرف سے نظر آتی ہے کہ قربانی سے وہ ذرا ہٹانا چاہتے ہیں، ذرا دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہوں گا آج۔ میں چونکہ ابھی الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے قربانی پروجیکٹ 2016 کی امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں ابھی بنگلہ دیش کے سفر سے کل رات ہی کو میں پہنچا ہوں، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی سامنے آئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیر معمولی فائدے لوگوں کو حاصل ہوئے، اور محسوس یہ ہوا کہ اگر اس کو ڈبل ٹرپل بھی کر لیا جائے اور بہت زیادہ اگر قربانیاں دی جائیں تو پھر بھی غریبوں کی ضرورتیں پھر بھی شاید پوری طرح مکمل نہ ہو پائے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ میرے سامنے ظاہر ہوا۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق اس وقت جو ہے انڈونیشیا وغیرہ میں 1,10,00,000 کے لگ بھگ جو ہیں قربانیاں ہوتی ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی رپورٹ ہے، اور رپورٹ میں ظاہر بات ہے کہ بہت محتاط انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو انڈونیشیا میں 1,10,00,000 سے زیادہ شاید قربانیاں ہوں گی، اور پاکستان میں 1,22,00,000 یا سمجھ لیں کہ 1,30,00,000 کے لگ بھگ قربانیاں ہوں گی۔ بنگلہ دیش میں تقریباً 80 سے 90 لاکھ قربانیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں۔ مصر میں پھر 62 لاکھ 63 لاکھ یا 65 لاکھ کے لگ بھگ آس پاس قربانیاں ہوتی ہیں، یعنی اتنے جانور قربان ہوتے ہیں۔ اب اتنی قربانی، ہمارا ایک حساب تھا کہ ایک جانور میں، بڑے جانور میں جو ہے 7 قربانیاں ہوتی ہیں، اس حساب سے نہیں ہے۔ اگر اس حساب سے لگایا جائے تو وہ کئی گنا زیادہ قربانیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ جانوروں کی تعداد کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں اعداد و شمار پیش کر رہا ہوں۔ ترکی میں اسی طریقے سے کم از کم 50 لاکھ قربانیاں ہوتی ہیں، 50 لاکھ جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ایران میں 25 لاکھ کے لگ بھگ قربانیاں ہوتی ہیں جانوروں کی۔ مراکش میں اس طریقے سے 8 لاکھ 8.5 لاکھ کے قریب، اور عراق میں جو ہے 5 لاکھ تقریباً قربانیاں ہوتی ہیں۔ الجیریا میں بھی 4.5 لاکھ کے قریب قربانیاں ہوتی ہیں۔ سوڈان میں بھی یعنی 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں 1.5 کروڑ سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ وہاں پر حج کی وجہ سے بہت سارا دم بھی دینا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے حج میں قربانیاں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر 1.5 کروڑ سے زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ افغانستان میں اسی طرح 2 لاکھ سے زیادہ، 2,20,000 30,000 کے لگ بھگ قربانیاں ہوتی ہیں۔ ازبکستان میں 1,70,000 کے لگ بھگ قربانیاں ہوتی ہیں۔ شام میں بھی، سیریا میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں ہوتی تھیں پہلے، اب جو ہے
جنگ کی صورتحال کی وجہ سے صورتحال ہمارے علم سے باہر ہے۔ کویت میں بھی 1 لاکھ سے لگ بھگ قربانیاں ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ ہوں کچھ۔ ملیشیا میں بھی 1 لاکھ کے قریب قربانیاں ہوتی ہیں، اور بھارت میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1 کروڑ تقریباً 25 اتنی قربانیاں ہوتی ہیں کہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں بہت۔ پھر فلسطین میں قربانیاں ہوتی ہیں، لیبیا میں، اردن میں، موریطانیہ میں، تاجکستان میں، آذربائیجان میں، ترکمنستان میں، قازقستان میں، کرغزستان میں، قطر میں، بحرین میں، عمان میں اور متحدہ عرب امارات میں، اور کہاں کہاں مجموعی طور پر پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ 1 ارب سے زیادہ جانور، 1 ارب سے کہیں زیادہ جانور قربانی کی وجہ سے ماشاءاللہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور سنت ابراہیمی کو عمل میں لاتے ہوئے لوگ ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو ان کروڑوں جانوروں کو پالنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو کئی کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کروڑوں جانوروں کے پالنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کروڑوں جانور جو ہر سال قربانی کے موقع پر ذبح ہوتے ہیں، ان کروڑوں جانوروں کے پالنے والے اکثر غریب اور مفلوک الحال لوگ ہوتے ہیں۔ غریب اور مفلوک الحال لوگ ہوتے ہیں جو کئی سال تک مویشی پالتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو پال پوس کر مویشی منڈی میں وہی لاتے ہیں، اور بڑے لوگوں کی میں اور تو سن کر جو ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں۔ آپ خود بتائیے اس موقع پر انویسٹمنٹ کا جو معاشی نظریہ ہے، اس نظریے کے مطابق کروڑوں لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے، جس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ تیزی کے ساتھ گھومنے لگتا ہے۔ ملک کی جو فارمنگ انڈسٹری ہے، کیٹل انڈسٹری ہے، اور لیدر انڈسٹری ہے، اور جو دیگر چھوٹی موٹی جو انڈسٹریز ہیں وہ حرکت میں آتی ہے۔ لیدر انڈسٹری، کیٹل انڈسٹری، فارمنگ انڈسٹری اور بے شمار چھوٹی موٹی جو انڈسٹریاں ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں، اور ملکی خزانے کو اربوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک جانور کو غریب اور متوسط طبقے کا فرد پالتا ہے، ایک جانور کو غریب اور متوسط طبقے کا آدمی پالتا ہے، منڈی تک گاڑی میں پہنچانے والا بھی ایک عام سا غریب اور محنت کار انسان ہوتا ہے، منڈی تک جو پہنچاتا ہے اس جانور کو، اور مویشی منڈی میں سارا کاروبار اور دھندہ عام غریب آدمی جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ جانور سے متعلق جتنے لوازمات ہیں، جانور کے جو اشیاء ضروریہ ہیں، ضروری جو اشیاء ہیں، وہ غریب ہی مہیا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹینٹ لگانا اس کا کام ہوتا ہے، شامیانہ کے جو کیل ٹھونکنے کا کام ہے وہ بھی غریب آدمی ہی کرتا ہے۔ ایک آگے بڑھیں اور مزید آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی قصائی جو ہے اس جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کی کھال کو لینے والا بھی غریب ہوتا ہے، اس کھال کو مارکیٹ تک پہنچانے والا بھی غریب ہوتا ہے، اسے صاف کرنے والا بھی غریب ہوتا ہے، دباغت دینے والا بھی عام آدمی ہوتا ہے، اور جانور کے فضلہ جات کو ٹھکانے لگانے والا بھی وہی غریب ہوتا ہے۔ جب جانور ذبح ہوتا ہے، آپ خود اندازہ لگائیے میری ان تمام باتوں کو، کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو ہر قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے 3 حصے کرتا ہے۔ عام طور پر مسئلہ یہی ہوتا ہے، غریب رشتہ داروں کو وہ ایک حصہ دیتا ہے، یتیموں بیواؤں کا حصہ الگ کر کے ان تک وہ پہنچایا جاتا ہے، یتیموں کو حصہ پہنچایا جاتا ہے، بیواؤں کو حصہ پہنچایا جاتا ہے، غریبوں کو ان کا حصہ پہنچایا جاتا ہے،
ناداروں کو، مستحقین کو قربانی کا گوشت پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ ہیں اپیلیں کر کر کے ماشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے قربانی کا گوشت آپ دیجئے، نفلی قربانیاں زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اس طریقے سے غریبوں تک قربانی کا گوشت پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس سارے پروسیس میں، مکمل پروسیس میں غریب کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو، ملک کی اکانومی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ معیشت کا پہیہ تیزی کے ساتھ گھومنے لگتا ہے، مختلف فیکٹریاں حرکت میں آ جاتی ہیں، انڈسٹریاں حرکت میں آ جاتی ہیں، اور کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ غریبوں کو ہر مرحلے پر، ہر موقع پر فائدہ پہنچتا ہے، ملک کی معیشت کا پہیہ تیزی کے ساتھ گھومنے لگتا ہے، اور پیسوں کا لین دین بڑھ جاتا ہے، اور کرنسی کی جو فطری گردش ہے، جو منی سرکولیشن ہے، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا جسم، خون کی گردش تیزی کے ساتھ جاری اور ساری رہنے کے نتیجے میں انسانی جسم بالکل صحت مند اور توانا رہتا ہے، بیماری سے محفوظ رہتا ہے، خطرے سے باہر رہتا ہے، اسی طریقے سے منی سرکولیشن کا جو فطری قانون ہے، اس کی وجہ سے بھی ماشاءاللہ غیر معمولی فائدہ انسان کو پہنچتا ہے۔ تو ایسے موقع پر غریبوں کو فائدہ زیادہ پہنچتا ہے، لیکن ہمارے کتنے نابغے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ قربانی کے موقع پر ان کو غریب کی یاد ستانے لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے عالم اسلام کو قربانی پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اس رقم کو عطیات پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ تو آپ خود بتائیے کہ یہ غریب کون ہیں اور قربانی کے ذریعے کس طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس مرتبہ جانور اتنے مہنگے بکے، خود خریداری کے وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوا، خاص طور سے بنگلہ دیش کے سیلاب زدہ علاقوں میں اور مختلف علاقوں میں اس انداز میں یعنی گوشت مہنگی قیمت پر بکا کہ میں یہ سوچتا رہ گیا کہ اتنی مہنگی قیمت سے گوشت خریدنے کا کوئی غریب جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ لوگ جانوروں کی کچھ کمی کی وجہ سے جو بھی ہو یعنی مہنگی قیمت پر گوشت خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قربانی ہی کی وجہ سے پورے سال میں ان کو غیر معمولی خوشی میسر آتی ہے۔ کتنے لوگ ملتے ہیں ہمیں جو پورے سال میں ایک ہی مرتبہ گوشت کھانے کا شوق پورا کرتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان ہیں، ان کے اندر بھی تو خون گردش کرتا ہے، ان کے دل میں بھی تو خواہشیں کروٹ لیتی ہیں، اور ان کی بھی زندگی کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، اور ان تمناؤں کو پورا کرنا، ان خواہشات کو پورا کرنا اور ان تقاضوں کو بروئے کار لانا، اور اپنے بچوں کو کھلانے کا جو شوق ہوتا ہے، ایک غریب انسان میں بھی یہ شوق پایا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بہت پسند کرتے ہیں گوشت کو، تو گوشت کی لذت سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ اب غریب انسان بھی یہ اپنے آپ پر یہ کوستا ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کاش میں گوشت خرید لاتا اور اپنے بچوں کو کھلاتا۔ اب قربانی کے موقع پر لوگوں نے یہ بات فیڈ بیک کے طور پر ہمیں بتائی کہ اگر قربانی کا موقع اگر ہمیں دستیاب نہ ہوتا تو پھر ہمارے لیے گوشت کا ملنا بہت مشکل ہوتا، گوشت نہیں مل سکتا تھا ہمیں، اور نہ گوشت خریدنے کی استطاعت ہمارے اندر ہے۔ تو اب دیکھیے انسانوں کی کتنی بڑی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔
انسانوں کا کتنا بڑا شوق پورا ہو رہا ہے، عید کی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، اور جانور کی دیکھ بھال، جانور کی پرورش، جانور کو منڈی پر لانا اور جانوروں کو فارمز میں رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ سارا کام ایک غریب سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مارکیٹ تک لانا اور اس کو بیچنا، پھر سبحان اللہ لیدر فیکٹریوں کے ذریعے کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ قربانی ہی کے موقع پر کھالیں اتنی تیزی کی زیادہ تعداد میں، زیادہ مقدار میں جمع ہوتی ہیں کہ ان سے بے شمار چیزیں وجود میں آتی ہیں، مصنوعات تیار ہوتی ہیں، فیکٹریاں حرکت میں آتی ہیں، ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے پھر غریب ہوتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ پیسوں کا لین دین کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ پیسے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اس سے ملک کی معیشت کو غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ سے زیادہ پیسے لے کر جانے نہیں دیتے، غلط طریقے سے پیسے بھیجنے یا پیسوں کو ذخیرہ کر کے رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسے چند ہاتھوں میں اگر، چند مٹھیوں میں اگر مرتکز ہو جائے، پیسے اگر چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ جائیں، تو پھر معیشت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، اور بلڈ سرکولیشن اگر صحیح طریقے سے اگر نہ ہو تو جس طرح جسم میں خون کی بندش کی وجہ سے، کسی حصے میں خون کی گردش صحیح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے کینسر وجود میں آ جاتا ہے اور خطرناک قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اسی طریقے سے منی سرکولیشن بھی اگر صحیح طریقے سے نہ ہو تو پھر معیشت کے جسم پر، اکنومی کے باڈی پر کینسر وجود میں آنے لگتا ہے۔ اور آج یہی صورتحال پوری دنیا میں ہے کہ پوری دنیا کی زیادہ تر دولت چند مٹھی میں مرتکز ہو کر رہ گئی ہے، اور دولت کو فطری طریقے سے گردش کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور اسی وجہ سے دولت کا جو عظیم الشان ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو وافر ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے نچلا طبقہ برابر مستفید نہیں ہو پا رہا۔ آپ بعض ملکوں میں دیکھیں گے کہ ان کی معیشت اچھی ہے، ان میں غریب اور امیر کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر، اور پوری دنیا کے معاشی نظام کا اگر جائزہ لیا جائے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک کے ساتھ جو سلوک جاری اور ساری ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ غریب ملکوں میں، غریب علاقوں میں جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ انتہائی مہلک ہیں، تباہ کن ہیں، بہت ہی مہلک اور تباہ کن ہیں۔ تو قربانی کے ذریعے الحمدللہ انسانوں کے اخلاق میں جہاں بہتری آتی ہے، ان کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے سیکریفائز کرنے کا جذبہ جنم لیتا ہے، اور محبوب چیزیں اللہ کے راہ میں قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسانیت کے وجود کے تحفظ کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے اور پرامن بقائے باہمی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی جذبے کو فروغ دیا جائے۔ اگر کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ انسانوں میں پیدا ہو جائے تو یہ قیمت بہت کم ہے، یہ سستا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے
اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی ہے، زیادہ قیمت چکانی پڑی ہے، یہ فائدہ کوئی نہیں ہوا ہے۔ بہت بڑی رقم خرچ کر کے بھی اگر دنیا میں خود غرضی ختم ہو جائے، مفاد پرستی ختم ہو جائے، ایثار کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے۔ کیونکہ اسی خود غرضی کی وجہ سے، اسی مال کی محبت کی وجہ سے، اسی مفاد پرستی کی وجہ سے، اسی لالچ اور طمع کی وجہ سے، دوسرے کو ترجیح نہ دینے کی وجہ سے، دوسرے کو پرائیورٹی نہ دینے کی وجہ سے، اپنے آپ اپنا مفاد چھوڑ کر دوسرے کو پرائیورٹی دینے کا جو جذبہ ہے، دوسرے کو ترجیح دینے کا جو جذبہ ہے، وہ انسان میں نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے، کتنے مقدمات وجود میں آ رہے ہیں، کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور کتنے جرائم وجود میں آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، کتنے جرائم اور کتنے مقدمات اور کتنے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں انسانیت کو، وہ حد حساب سے بھی بالاتر ہیں۔ آج عدالتوں میں آپ جائیے، دنیا میں جہاں کہیں جائیے، تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ جائیداد کے جھگڑے ہیں، اور کسی نے مال پر قبضہ جما لیا، غلط طریقے سے دوسرے کی جائیداد ہتھیا لی، اور کسی نے کسی کا پیسہ مار دیا، قرضہ لیا تو واپس نہیں دے رہا، چوری، ڈکیتی، راہ زنی، اور ناحق دوسروں کا مال کھانا، ڈیوٹی پوری دیے بغیر اور سروس فراہم کیے بغیر پیسے لے لینا، تو کام چوری نظر آئے گی، کام چوری نظر آئے گی، حرام خوری نظر آئے گی، مفاد پرستی نظر آئے گی، اور ناحق دوسرے کا مال استعمال کرنا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ تو یہ جو پوری دنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ قربانی کے جذبے کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک دو کیس نہیں ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے کیسز ہیں، اور جو مقدمات درج نہیں ہوئے ہیں، گھر گھر میں بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہر فرد دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے قربانی کے جذبے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر بہت بھاری اور بڑی قیمت ادا کر کے بھی قربانی کا جذبہ پوری دنیا میں پیدا کر دیا جائے، تو پوری دنیا کے امن کے لیے اور پوری دنیا کی شانتی کے لیے اور پرامن بقائے باہمی کے لیے قربانی کا یہ جذبہ بہت سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں میں نے عرض کی، قربانی پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے میں نے تازہ جو سفر کیا ہے، اس پر کچھ ڈاکومنٹریاں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً، لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ حج اور قربانی کے اعمال کے جو فائدے ہیں، جو برکتیں ہیں، ان کو سمیٹنے کی ہم کوشش کریں، اور مستقبل کو ہم جذبہ قربانی اور جذبہ تابعداری سے عبارت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔